بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان۔ انتہائی دلچسپ کتاب ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے۔ اس کتاب کو ہم پڑھتے ہوئے اس کا اول حصہ جلد اول پڑھ چکے تھے، اور آج کل ہم جلد دوم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ہم پارٹ نمبر 15 پر آ گئے ہیں، 15 اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ 15، 16 اور 17 بس یہی 3 نشستوں میں ہم جلد دوم کو مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل اور کرم اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہم اس سے آگے چلیں گے، یعنی کہ اس کی آخری جلد سوم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اس نشست میں، ریڈنگ کے پارٹ نمبر 15 میں ہم 2 موضوعات کو پڑھیں گے، 54 ظلم و ستم اور 55 عبادت۔ اس کے حوالے سے یہ تمام چیزیں ہم ان عنوانات پہ جاننے جا رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں باب 54، جس کا عنوان ہے ظلم و ستم۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، شعراء آیت نمبر، سورہ شعراء شین عین رے الف حمزہ، شعراء آیت نمبر 227۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور ظالموں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال یا جان میں سے کچھ نہ کچھ لے لے گا۔ حوالہ ہے جامع السعادات 220-2۔ اور آئیے اب اس کی مختصر تشریح جانتے ہیں۔ لکھا ہے ظلم و ستم اللہ کے فرمان سے سرکشی کا دوسرا نام ہے، یہ چیز شریعت اور عقل کے حدود سے خارج ہے۔ ظلم و ستم انتہائی قابل مذمت ہے، اور دوبارہ پڑھتے ہیں، ظلم و ستم انتہائی قابل مذمت ہے۔ انسانیت کی پوری تاریخ ظالموں اور مظلوموں سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر دور کے ظالموں اور سرکشوں اور طاقتوروں نے ناتوانوں پر مظالم ڈھائے۔ جو بھی حریم الہی کو توڑے، قتل کرے یا زنا کرے یا انسانوں کی جانوں سے کھیلے، وہ شخص حدود خداوندی سے تجاوز کرتا ہے، شہوات نفسانی میں غوطہ کھا رہا ہے، سرکشی کی مرض میں وہ شخص مبتلا ہے۔ ان قریب، جلد یا دیر سے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی عقوبت عین قاف واو بیتے عقوبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آخر بے نوا لوگوں اور مظلوموں کی آہ اسے لے ڈوبتی ہے۔ اور اب سامعین ہم پڑھیں گے اس موضوع کے اوپر 5 داستانیں۔ سب سے پہلی داستان جس کا عنوان ظلم دا زنا۔ اب اس کو دازنا، ہم اس کی ہجے آپ کو بتاتے ہیں۔ ظلم تو زوئے لام میم ہو گیا نا، پھر لکھا ہے دال الف زال نون ہے۔ لکھا ہے ملک شام میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام دازنا تھا، اور وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حبرجیس پیغمبر ہے بیرے اور جیم یہ سین پیغمبر کو نبوت دے کر اس کی طرف مبعوث کیا۔ حبرجیس پیغمبر اس کے پاس گئے، اسے توحید خداوندی کی دعوت دی۔ دازنا نے ان سے پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ لکھا ہے حضرت حبرجیس نے فرمایا کہ میں اہل روم اور فلسطین سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ حبرجیس کو قید میں ڈال دیا جائے اور لوہے کی کنگیاں اس کے جسم پر پھیری جائیں، اسے زخمی کر دیا جائے، اس کا گوشت ان کنگیوں کے ذریعے سے نکال دیا جائے، اس کے زخمی بدن پر سرکہ ڈال دیا جائے، اور آگ سے تپی ہوئی فولادی سیخیں اس کے رانوں اور زانوں پر ماری جائیں، اور اس کے سر پر اتنی سیخیں ماری جائیں کہ وہ مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حبرجیس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صبر کر، صادرہ اور شاد رہ، شین الف دال، شاد رہ یعنی کہ خوش رہ، اور مت ڈر، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نجات دے گا۔ یہ 4 مرتبہ تجھے قتل کریں گے، لیکن ہر بار میں تجھے تکلیف اور درد سے محفوظ رکھوں گا۔ لکھا ہے دازنا نے آپ پر ظلم کیا اور آپ کو قتل کر دیا، خدا نے آپ کو زندگی دے دی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ دازنا کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ اس کی پشت اور شکم پر تازیانے مارے جائیں، اور حکم دیا کہ جتنے بھی ساحر اور جادوگر ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان سب کو لایا جائے تاکہ وہ اس
اس پر جادو کرے۔ جادوگروں نے آ کر پورا زور لگایا لیکن کسی کا بھی جادو ان پر اثر نہ کر سکا۔ بعد میں ان کو زہر کھلایا گیا۔ حضرت حبرجیس نے خدا کا نام لیا تو زہر نے ان پر کوئی بھی اثر نہ کیا۔ جادوگر کہنے لگا کہ اگر یہ زہر پوری زمین میں رہنے والوں کو کھلایا جاتا تو سب کے سب مر جاتے، ان کی شکلیں بدل جاتی، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، لیکن حبرجیس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھا تو وہ شخص حضرت حبرجیس پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ نے اس تازہ مسلمان جادوگر کو قتل کر دیا۔ کئی مرتبہ حضرت حبرجیس کو زندان میں ڈالا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ خداوند تعالیٰ نے ان پر زلزلہ بھیجا لیکن اس کے باوجود بھی وہ متنبع نہ ہوئے۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت حبرجیس کی طرف حضرت میکائیل کو بھیجا۔ انہوں نے آپ کو کنویں سے نکالا اور کہا کہ صبر کرو اور ثواب الہی کی تجھے بشارت ہو۔ لکھا ہے حبرجیس پیغمبر پھر بادشاہ کے پاس گئے۔ اس بار بھی اسے خدا کی توحید کی دعوت دی۔ اس نے پھر بھی قبول نہ کی لیکن اس دفعہ بادشاہ کے لشکر کا سالار اور 4000 افراد ایمان لائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس دفعہ دازنا نے ایک تانبے کی تختی بنوائی اور اس پر حبرجیس کو لٹا کر سیسا پگھلا کر ان کے منہ میں ڈالا گیا اور بعد میں اس تختی کے نیچے آگ جلائی گئی تاکہ وہ جل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا، انہوں نے اسے صحت و سلامتی عطا کر دی۔ صحت یاب ہو کر حضرت حبرجیس پھر بادشاہ کے پاس گئے، اسے دعوت توحید دی اور بت پرستی سے منع کیا۔ اس دفعہ بادشاہ نے گندھک اور پگھلے ہوئے سیسے کی دیگ تیار کروا کر اسے دیگ میں ڈال کر نیچے آگ لگوا دی تاکہ ان کا جسم گندھک اور سیسے کی وجہ سے پگھل جائے۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، انہوں نے زور سے آواز بلند کی جس کی وجہ سے دیگ الٹ گئی اور حضرت حبرجیس اس میں سے سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ حضرت حبرجیس بار بار قدرت خداوندی سے شفا یاب ہوتے رہے اور ہر بار دازنا کے پاس آتے اور اسے خدا پرستی کی دعوت دیتے تھے۔ دازنا نے حکم دیا کہ تمام اہل شہر جمع ہو جائیں۔ تمام اہل شہر ایک بیابان میں جمع ہو گئے۔ حکم دیا کہ سب مل کر حبرجیس کو قتل کریں۔ اس وقت حبرجیس کی آواز بلند ہوئی اور انہوں نے خدا سے صبر کا تقاضا کیا۔ ان لوگوں نے حضرت حبرجیس کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی گھر والوں کو واپس آئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے۔ یہ داستان مکمل ہوئی۔ لکھا ہے حیات القلوب 1-477۔ اور اب آئیے ہم دوسرے نمبر پہ پڑھتے ہیں جو کہ داستان لکھی ہے اور اس کا عنوان ہے ظالموں کے لیے کام کرنا۔ لکھا ہے ایک شخص جس کا نام مہاجر ہے، میم ہے الف جیم رے، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ فلاں فلاں افراد آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے بھی انہیں سلام پہنچا دینا۔ میں نے عرض کی مولا وہ آپ علیہ السلام کی دعا کے طلبگار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان پر کون سی مصیبت وارد ہو گئی ہے؟ آپ نے عرض کی منصور دوانیقی نے انہیں زندان میں ڈالا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انہیں منصور کے ساتھ کیا کام تھا؟ تو میں نے عرض کی مولا وہ منصور کے دفتر میں ملازمت کرتے تھے، منصور کو ان پر غصہ آیا اور انہیں زندان میں ڈال دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو انہیں ان ظالم حکومت کا کارندہ بننے سے انہیں منع کیا تھا لیکن انہوں نے اس ظالم حکومت کی نوکری ہی کر ڈالی، اس کی وجہ سے ان پر یہ پریشانی نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا مانگی پروردگار ان کو اس تکلیف سے دور فرما اور انہیں آزادی عطا کر۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں مکے سے واپس لوٹا تو میں نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ آزاد ہو چکے تھے۔ جب میں نے حساب کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام کے دعا مانگنے کے تیسرے روز انہیں منصور کی قید سے آزادی نصیب ہوئی۔ حوالہ نوٹ کیجئے شنید نہائی تاریخ صفحہ نمبر 57 اور موجت البیضہ موجت البیضہ ہی لکھا ہے، میم عین جیم تے ہے اور الف لام بے یہ زواد الف حمزہ 3-254۔ اور اب آئیے ہم پڑھتے ہیں تیسری داستان جس کا عنوان ہے مقافات عمل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ پہاڑ کے کنارے انہیں چشمہ نظر آیا۔ آپ نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار شخص آیا، اس نے چشمے سے پانی پیا لیکن جاتے وقت اپنی رقم کی تھیلی اٹھانا بھول گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا لڑکا چشمے پر آیا اور اس نے وہ رقم
سے بھری ہوئی تھیلی دیکھی تو اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد ایک ضعیف شخص اس چشمے پر آیا۔ ضعیف آدمی کے چہرے سے غربت کے آثار نمایاں تھے اور اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھرا اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے آ کر پانی پیا اور سستانے کی غرض سے چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ راستے میں گھڑسوار کو اپنی رقم کی تھیلی یاد آئی اور پھر اس نے گھوڑا موڑا اور چشمے پر واپس آ گیا۔ اس نے لکڑہارے کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ مجھے رقم کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، مگر گھڑ سوار نہ مانا۔ پھر ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گھڑ سوار نے اس بوڑھے کو اتنا مارا پیٹا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ نیاز میں عرض کیا، پروردگار، یہ تو بڑا ظلم ہے، تھیلی اٹھانے والا کوئی اور تھا اور قتل ہونے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ میرے عدل کے عین مطابق ہے، کیونکہ کسی زمانے میں اس بوڑھے نے گھڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، لہٰذا بوڑھا قصاص میں مقتول کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور چرواہے کے باپ کو گھڑ سوار کے باپ سے اتنی ہی رقم قرض لینی تھی، مگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تھا، لہٰذا آج قرض خواہ کے بیٹے نے مقروض کے بیٹے سے اپنا حق وصول کر لیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پند تاریخ پے نون دال اور زیر ہے دال کے ساتھ، پند تاریخ 3-161 اور سفینہ البحار 2-424۔ اور اب ہم چوتھے نمبر پہ داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ضحاک حمیری کا انجام۔ ضحاک کی ہجے کرتے ہیں زواد ہے الف کاف اور حمیری ہے میم یہ رے چھوٹی ہے۔ ضحاک حمیری کا انجام لکھا ہے، جمشید بادشاہ نے کئی سالوں تک ملک ایران پر حکومت کی۔ اس کی دعوت کی وجہ سے اس میں غرور پیدا ہوا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لوگوں نے اس کی تلوار کے خوف سے تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ضحاک حمیری کو مسلط کر دیا۔ اس نے لشکر لے کر اس پر حملہ کیا اور جمشید کو قتل کر دیا۔ جب ضحاک حمیری تخت نشین ہو گیا تو اس نے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور عوام پر مختلف عذاب نازل کرنا شروع کر دیے۔ شیطان کا مکمل دوست بن گیا۔ اتفاق سے ضحاک حمیری بیمار ہو گیا۔ ایک شیطان صفت طبیب اس کے علاج کے لیے آیا تو اس نے اسے کہا کہ تیرا علاج یہی ہے کہ تو 2 نوجوانوں کے مغز بھون کر کھائے تو تیرے سر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے حکم دیا کہ 2 جوان قیدیوں کو میرے سامنے لایا جائے اور ان کو قتل کر کے ان کے سر سے مغز نکال کر اس نے ان کا مغز بھون کر کھایا۔ اسے اپنے وجود میں تکلیف کی کچھ کمی محسوس ہوئی تو اسے نیند آ گئی اور ہر 2 دنوں کے بعد وہ 2 نوجوانوں کے مغز کو بھون کر کھاتا تھا۔ اس طرح سے اس نے کئی جوانوں کو قتل کر کے ان کے مغز کھائے تھے۔ آخر میں اس نے اصفہان کے کاوا لوہار کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف شورش برپا ہوئی اور آخرکار اسے بدترین حالت میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا گیا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کنویں میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ واصل جہنم ہوا اور اس کی جگہ پر فریدون فیرے یہ دال واو نون تخت نشین ہوا۔ اب آپ حوالہ نوٹ کیجئے سامعین، جوامع الحکایات صفحہ نمبر 52۔ اور اب ہم 5ویں داستان یعنی اس موضوع کے اوپر 5ویں اور آخری داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے واقعہ حرہ۔ لکھا ہے یزید لعین دنیا کا بدترین ظالم تھا۔ اس نے صرف حضرت امام حسین علیہ السلام پر ظلم نہیں کیا تھا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد بھی بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے۔ اس نے اپنی موت سے 2.5 ماہ پہلے 28 ذی الحجہ سن 63 ہجری کو مدینہ طیبہ لکھا ہے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور وہاں پر اس نے کافی مردوں اور بچوں کو قتل کروایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی بے حرمتی کروائی۔ اس نے اپنی فوج کا جرنیل ظالم بوڑھے مسلم بن عین قاف بے ہے عقبہ یا عقبہ، اس کیونکہ اس پہ نہ پیش ہے نہ زبر ہے، بہرحال بنا کر اس کو مسلم بن عقبہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ اس ظالم بوڑھے کو لوگ مسلم کے بجائے مصرف کہا کرتے تھے، میم پہ پیش ہے میم سین رے فے۔
لکھا ہے واقعات کی بنیاد یہ ہے کہ جب اہل مدینہ پر یزید لعین کا فسق و فجور واضح ہوا تو انہوں نے ایک وفد کو شام کی طرف بھیجا. انہوں نے جا کر اس کے اعمال کا مطالعہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ انتہائی خراب انسان ہیں، اور وہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو اس کے ظلم اور غلط کاموں سے آگاہ کیا. اہل مدینہ نے اس کے حکمرانوں عثمان بن محمد، مروان بن الحکم اور دوسرے امویوں کو شہر سے باہر نکال دیا، اور لوگوں نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی بیعت کی تھی. پھر لکھا ہے کہ یزید نے دوبارہ مدینے پر قبضہ کرنے کے لیے مصرف کو بہت بڑی فوج دے کر یہ مصرف وہی ہے میم پہ پیش میم سین ریف ہے، فوج دے کر مدینہ طیبہ روانہ کیا. مدینے کے لوگ ایک پرسنگ جگہ پر پیش ہے پیرے اور سین نون گاف پرسنگ جگہ پر، جہاں پر چھوٹے چھوٹے گول پتھر پائے جاتے تھے، جسے مقام حرہ کہا جاتا تھا. حرہ کی جیم چہے والا ہے اور ہے رے اور پھر گول ہے، حرہ کہا جاتا تھا. وہاں اپنے دفاع کے لیے مصرف کے لشکر کے سامنے آئے. فوج شام کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی. اہل مدینہ کے بہت سے افراد وہاں قتل ہوئے، اور جو بچے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی طرف بھاگے تاکہ انہیں وہاں پر پناہ حاصل ہو. لشکر شام بھی ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑوں سمیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گیا. وہاں بے تحاشا لوگوں کا قتل عام کیا گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد اور روضہ رسول کے اندر 11,000 افراد کو قتل کیا گیا. مدینہ طیبہ میں لشکر یزید نے ظلم کی بڑی بڑی داستانیں رقم کیں. ان میں ایک داستان یہ بھی ہے کہ ایک شامی فوجی ایک انصاری کے گھر میں داخل ہوا. وہاں دیکھا کہ خاتون اپنے نوزائیدہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اسے کہا کہ تمہارے گھر میں جو بھی رقم ہو لے آؤ. اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ شامی فوجی کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے رقم نہ دی تو میں تجھے تیرے بیٹے سمیت قتل کر دوں گا. اس عورت نے کہا خدا کا خوف کر کچھ تو ترس کھا. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ابی کبشہ کاف بے شین ہے کا بیٹا ہے. لیکن اس بے رحم شامی نے اس بچے کو جو اس وقت اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا اسے پاؤں سے پکڑ کر دیوار میں زور سے دے مارا، جس سے اس معصوم بچے کا مغز زمین پر بہنے لگا. اہل مدینہ میں سے بہت سے افراد شہید ہوئے. آخرکار ان سے جبراً یزید کی دوبارہ بیعت لی گئی. صرف 2 افراد بیعت یزید سے محفوظ رہے. ایک امام زین العابدین علیہ السلام تھے اور دوسرے علی بن عبداللہ بن عباس تھے. امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور آپ وہ دعا پڑھ کر مصرف کے پاس گئے تھے. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ مصرف اپنے دل میں کانپ اٹھا. اسی لیے نہ تو اس نے امام علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان سے بیعت کا مطالبہ کیا. علی بن عبداللہ بن عباس اس لیے محفوظ رہا کہ اس کے مادری رشتہ دار مصرف کی فوج میں شامل تھے اور انہوں نے مصرف کو اس کے قتل سے منع کر دیا تھا. حوالہ نوٹ کیجئے منتہی الامال 2-32. اور اب ہم باب نمبر 55 کی طرف آگے ہیں. باب 55 جس کا عنوان ہے عبادت. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الزاریات آیت نمبر 56. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص واجبات خدا بندی پر عمل کرے وہ دنیا کا سب سے بڑا عابد ہے. اور اس کا بھی سامعین حوالہ نوٹ کیجئے. یہ سفینۃ البحار 2-113 اس کا حوالہ ہے. اب اس کی ہم مختصر تشریح یہاں پر لکھی ہے وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے مومن کو چاہیے کہ واجبات ہوں یا مستحبات ان کی ادائیگی اخلاص اور محبت سے کرے، کیونکہ یہی 2 چیزیں بندگی کی بنیاد ہیں. اگر کوئی شخص انہیں بجا لاتا ہے تو گویا اس نے عبودیت کا حق ادا کر دیا. بہترین عبادت یہ ہے کہ انسان بیرونی عوارض اور اندرونی آفات سے محفوظ ہو. عمل اگرچہ تھوڑا ہو اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے اور بے عیب ہونا چاہیے. وہ شخص بندگی معبود میں موفق میم واو فے قاف شمار ہوتا ہے جس کے عمل میں تسلسل پایا جاتا ہو. پھر لکھا ہے وہ لوگ جو فضائل ظاہری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ روح عبادت سے محروم رہتے ہیں. منعم حقیقی
من میں حقیقی کی بندگی صحیح نہیں بجا لاتے، البتہ ان کی بندگی عبادت کی ایک شکل ضرور ہوتی ہے۔ اب سامعین، ہم نے تشریح پڑھ لی ہے اور اب ہم 5 داستانیں پڑھیں گے۔ پہلی داستان پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے خشک عبادت کا نتیجہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے خوارج، خ واو الف ر جیم۔ خوارج وہ لوگ تھے جو افراط، الف ف ر الف توئے، افراط کا شکار ہوئے تھے اور اس وجہ سے ان میں بہت زیادہ انحرافات نے جنم لیا تھا۔ ان کا سرگروہ جی، یہ لکھا ہے سین رے گاف رے واو ہے، ان کا سرگروہ ہرقوس بن ظہیر۔ اب اس کی میں ہجے کرتی ہوں۔ ہے رے جیم چہے والا ہے رے قاف واو سواد، ہرقوس بن ظہیر جو ہے وہ زے سے ہے، زے ہے یہ رے، اور یہ نام انورٹڈ کاما میں ہے۔ ہرقوس بن ظہیر نامی ایک شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ شخص نماز، روزہ اور دوسری عبادات میں اتنا غرق رہتا تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان اس کے عاشق ہو گئے تھے۔ یہی عابد خشک یا مشہور الفاظ کے تحت اسے مقدس گدھا کہنا چاہیے۔ دوبارہ سے اس لائن کو پڑھتی ہوں۔ یہی عابد خشک یا مشہور الفاظ کے تحت اسے مقدس گدھا کہنا چاہیے۔ جنگ حنین کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنائم میں جنگی تقسیم کر رہے تھے تو اس نے بڑی بے حیائی سے کہا کہ محمد عدالت کر۔ اس نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا کہ اس نے بڑی بے حیائی سے کہا کہ محمد عدالت کر۔ اچھا، پھر لکھا ہے جب تیسری مرتبہ اس نے یہ جملہ دہرایا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم پر لعنت ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ اس عابد خشک کا نتیجہ یہ نکلا، یہاں پہ یہ لکھا ہے عین الف بے دال عابد اور خ شین کاف۔ اس عابد خشک کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل آیا۔ جب امام علیہ السلام نے جنگ نہروان میں ہلاک ہونے والوں میں اس کے نجس جسم کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا اور کہا کہ تم نے بدترین افراد کو قتل کیا۔ حوالہ ہے داستانہا و پندہا 9-77 اور علی و فرزندان دکترتا حسین دال کاف تیرے توئے ہے، دکترتا حسین، اور صفحہ نمبر 123۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں اگلی داستان جس کا عنوان ہے عشق کے ساتھ عبادت۔ لکھا ہے سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کچھ باصفا اور پاکیزہ دل نوجوان کے ساتھ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ جا رہا تھا۔ وہ عارفانہ نغمے پڑھتے تھے اور اہل تحقیق کے مناسب اشعار پڑھتے تھے اور پورے خلوص کے ساتھ عبادت خداوندی کرتے تھے۔ راستے میں ایک عابد خشک ہمارا ہم سفر بنا۔ اسے یہ عرفانی حالت پسند نہ آئی اور وہ ان نوجوانوں کے سوز دل سے بے خبر تھا، اسی لیے وہ ان کے اعمال کو غلط کہنے لگا۔ ہم سفر کرتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک جگہ پر پہنچے جو بنی ہلال، ہے لام الف لام جو یہ بنی ہلال کے نام سے مشہور تھی ایک جگہ، اور وہاں پر ہم نے عرب نسل سے تعلق رکھنے والا سیاہ چہرے والا لڑکا دیکھا جس نے انتہائی پرسوز آواز میں کوئی نظم پڑھی۔ اس کی آواز میں کشش اتنی زیادہ تھی کہ پرندے ہوا میں ٹھہر گئے اور اس عابد شخص کے اونٹ نے رقص کرنا شروع کر دیا اور اس نے اتنا رقص کیا کہ عابد زمین پر گر گیا اور اونٹ دیوانہ وار بیابان کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے عابد سے کہا کہ بوڑھے عابد، تو نے دیکھا کہ ایک خوبصورت آواز نے ایک حیوان پر تو اتنا اثر کیا ہے لیکن تجھ پر اس کا کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوا۔ اور یہ بس یہاں پر یہ ختم ہو گیا ہے سامعین، کیونکہ اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں لکھا۔ اور اب ہم آگے چل رہے ہیں تو اگلی داستان 3 نمبر پہ داستان آ گئی ہے۔ یہاں پہ لکھیے، اس کا عنوان ہے حضرت اویس قرنی۔ لکھا ہے حضرت اویس قرنی حق تعالیٰ کے مجذوب لوگوں میں سے تھے۔ ان کی عبادت بڑی عجیب تھی۔ بعض دفعہ پوری رات حالت رکوع میں بسر کر دیتے تھے اور دوسری رات کہتے کہ آج رات سجدے کی رات ہے، پوری رات عالم سجدے میں گزار دیتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کتنی تکالیف اٹھا رہے ہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی تو میں وہ پوری رات حالت سجدہ میں گزار دیتا۔
لکھا ہے حضرت ربی بن خشیم یا خسیم ہوگا میرے خیال نہیں خیشین ہے، خیشین یہ میم، اور یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں کہ جو خواجہ ربی کے نام سے بھی مشہور تھا اور وہ مشہد میں مدفون ہے۔ لکھا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں کوفے میں تھا اور میری پوری کوشش تھی کہ میں اویس قرنی سے ملاقات کروں۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے ان کو حالت نماز میں دیکھا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بہتر ہے کہ میں انتظار کر لوں تاکہ ان کی نماز مکمل ہو جائے۔ جب ان کی نماز ظہر ختم ہوئی تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ دعا ختم کرنے کے بعد انہوں نے نماز عصر پڑھی اور یہاں تک کہ انہوں نے اسی حالت میں نماز مغرب اور نماز عشاء سر انجام دی۔ نماز عشاء کے بعد مستحب نمازیں پڑھیں، کسی وقت سجدے میں یہاں پر لکھا ہے کہ کسی وقت سجدے میں جاتے، کبھی طویل رکوع کرتے یہاں تک کہ رات تمام ہوئی، صبح ہوئی اور اس وقت وہ دعا میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ سورج چڑھایا۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے آرام فرمایا اور تھوڑی دیر سونے کے بعد اٹھے اور تجدید وضو کر کے عبادات میں مشغول ہونے لگے۔ تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہو۔ تو فرمانے لگے کہ آسائش کے لیے تھوڑی بہت زحمت تو اٹھانی پڑتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اس پورے عرصے میں نے آپ کو کچھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اپنے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ حضرت اویس نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کا ضامن ہے، مجھ سے آئندہ اس طرح کے سوالات نہ کرنا، یہ کہا انہوں نے اور بس وہ چلے گئے۔ سامعین یہاں پہ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 1-350 اور ناسخ التواریخ علیہ السلام صفحہ نمبر 176۔ اب چوتھی داستان ہے، پڑھنے جا رہے ہیں، عنوان ہے ابلیس کی عبادت۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کے ساتھ سلوک کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کی تمام تر محنت اور عبادت تکبر کی وجہ سے باطل اور تباہ ہو گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی 6000 سال تک عبادت کی تھی جبکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان 6000 سالوں کا تعلق دنیا کے سالوں سے تھا یا آخرت کے سالوں سے تھا، جن کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی ایک لمحے کی سرکشی نے اسے کسی کام کا نہیں رکھا۔ جب اتنے بڑے عابد کی ایک لمحے کی غفلت اسے عذاب خدا سے نہیں بچا سکتی تو اور کون شخص عذاب خداوندی سے بچ سکتا ہے؟ اور یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ فیض الاسلام صفحہ نمبر 780 اور خطبہ نمبر 234۔ پھر یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وقت معلوم تک کی مہلت دی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر بجا لایا تھا۔ پوچھا گیا کہ اس کا حمد اور شکر کیا تھا؟ فرمایا اس نے 6000 سال تک عبادت کی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان نے 6000 سال میں صرف 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اس کا یہاں پر حوالہ ہے ابلیس نامہ صفحہ نمبر 168 اور علل الشرائع 2-243۔ اور اب آئیے اگلی داستان یعنی 5ویں داستان پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام، اس کا عنوان ہے امام سجاد علیہ السلام۔ پھر لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے اور اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک رات عبادت کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، ابلیس لعین نے چاہا کہ آپ کو نماز سے روک دے تو اژدہا کی شکل میں نمودار ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی، وہ آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے پاؤں کے انگوٹھے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ چاہتا تھا کہ حضرت کو تکلیف ہوگی، وہ چاہتا تھا کہ ان کو تکلیف ہو، لیکن اس کے باوجود آپ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ شیطان لعین ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے آواز دے کر کہا کہ اے لعین دور ہو جا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پھر عبادت خداوندی میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت ملائکہ سے ایک ہاتف نے آواز دے کر 3 مرتبہ کہا تو عبادت گزاروں کی زینت ہے، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین۔ حوالہ ہے منتہی الامال 2
3 یعنی 2 اور 3. سامعین یہاں پر ہم باب 55 پر اب اس نشست کو مکمل کر چکے ہیں اور ان دونوں موضوعات کے متعلق ہم نے پڑھ لیا، جان لیا، داستانیں بھی پڑھ لیں، اور اب اس کے بعد اب ہم 2 نشستوں میں انشاءاللہ اس جلد 2 کو مکمل کر دیں گے اس کتاب کے. اس نشست سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ، فی امان اللہ.